رشتے والوں کا ذکر سننے کے بعد شجی کے چہرے کا ہر زاویہ بگڑ گیا تھا۔ میری موٹر سائیکل خراب ہے چاچی، تم خود ہی جا کے کیوں نہیں لے آتی؟ ویسے تو سارے جہان میں مٹر گشت کرتی پھرتی ہو۔ شجی نے غصے میں پیسے واپس اماں کے ہاتھ میں تھمائے اور تن فن کرتا آگے بڑھ گیا، اور اماں کا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ دیکھ رہی ہے نا مہک، تو بڑی طرفداری کرتی ہے ان لوگوں کی، کیسا بے شرم لڑکا ہے، ذرا جو اس نے میری عمر کا لحاظ کیا ہو، میرے منہ پہ مجھے کتنی باتیں سنا گیا۔ اماں کا غصہ ایک لمحے میں ہی آسمان پہ پہنچ گیا تھا۔ میٹھا لہجہ انتہائی کڑوا ہو چکا تھا اور میں خود پریشان کھڑی رہ گئی تھی۔ شجی نے پھر کام بگاڑ دیا تھا۔ اگر وہ ذرا تمیز سے پیش آ جاتا تو اماں کے دل میں جگہ نہ بن جاتی۔ لیکن پھر مجھے خود ہی افسوس بھی ہوا۔ ظاہر سی بات تھی وہ کیسے گلاب جامن لے آتا، وہ بھی ایک ایسے مہمان کے لیے جو اس کی محبت کو لوٹنے کے لیے آ رہا تھا۔ اچھا نا اماں، بیچارہ تھکا ہارا آفس سے آتا ہے، تم بھی شروع ہو جاتی ہو، جاؤ جا کے خود لے آؤ۔ صحیح تو کہہ رہا ہے شجی، ویسے تو تم سارا وقت بازاروں کے چکر کاٹتی ہو، تو پھر آج کیوں گھر میں بیٹھ گئی ہو؟ خود چلی جاؤ۔ میں نے اماں کو ہی باتیں سنا ڈالی۔ اماں نے گھور کے مجھے دیکھا، دوپٹہ لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ مٹھائی والا زیادہ دور نہیں تھا۔ اماں نے ویسے بھی ٹھیلے والی سستی مٹھائی خریدنی تھی، کون سا کسی بڑی دکان پہ جانا تھا۔ اماں کے جاتے ہی میں نے فوراً سے فون اٹھایا اور شجی کو کال ملانی شروع کی، لیکن وہ میری کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں گرتی پڑتی چھت پہ پہنچی۔ وہ چھت کی منڈیر پہ ہی بیٹھا تھا، مجھ پہ نظر پڑتے ہی منہ پھیر لیا۔ یار شجی، اب ناراض کیوں ہو؟ میں کیا کروں، تم اپنی اماں سے بات نہیں کرتے، میری اماں سنتی نہیں ہے، میں کب تک رشتے والوں کو روک سکتی ہوں؟ آئے دن کوئی نہ کوئی رشتہ لانے کی بات کرتا ہے، میں کیا بہانہ بناؤں گی؟ میں نے سارا غصہ شجی پہ اتارا تھا تاکہ اس کا مزاج ٹھیک ہو، لیکن وہ مزید درستگی سے کہنے لگا، تو کیا کروں؟ اپنی اماں کی زبان تو دیکھو، میری اماں کہتی ہیں جیسی ماں ویسی بیٹی۔ شجی نے منہ بنا کے جملہ مکمل کیا اور میرے غصے کو ہوا ملی۔ شجی زبان سنبھال کے بات کرو، بس بہت ہو گئی۔ آج میں خود رشتے والوں کے سامنے کہہ دوں گی کہ مجھے رشتہ قبول ہے، میں اس سے زیادہ تمہارے نخرے نہیں اٹھاؤں گی۔ تم اپنی ماں کو بھی منا نہیں سکتے، شادی کے بعد انہیں کیا روکو گے؟ اگر وہ میرے سر پہ بیٹھ گئی تو تم تو مجھے ہی کہو گے نا کہ خاموش ہو جاؤ۔ لڑائی جھگڑے نہ کرو، صبر کر لو، مجھے ایسی شادی نہیں چاہیے۔ اچھا تو پھر کیسی شادی چاہیے؟ شجی نے غصے سے مجھے دیکھا۔ بالکل اپنی بھابھی جیسی۔ پتہ ہے بڑی بھابھی سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلتی، مگر مجال ہے جو اماں کی اتنی لمبی زبان ان کے آگے ٹھیک سے چل بھی سکے، کیونکہ انہیں بھائی کا سپورٹ جو حاصل ہے۔ لیکن تم تو ابھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جا رہی ہوں میں واپسی کے لیے پلٹی۔ شجی نے تیزی سے میرا دوپٹہ پکڑ کے کھینچا، دوپٹہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے شجی، ذرا بھی شرم نہیں آتی تمہیں؟ یار بات تو سنو، اب جا کے رشتے کے لیے ہاں مت کہہ دینا، ورنہ نئی مصیبت آ جائے گی۔ کرتا ہوں میں آج اماں سے بات، وعدہ کرو مجھ سے، میرے دل کو ایک امید بندھی تھی۔ ہاں بابا وعدہ کر رہا ہوں، اور اگر تمہاری ماں نہیں مانی تو؟ میں نے پھر ایک خیال جتایا۔ ارے اپنی کالی زبان تو اندر رکھا کرو، جو کہتی ہو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اچھی اچھی باتیں سوچو نا، کیا پتا اماں مان ہی جائے، 2-4 جوتے کھا لوں گا، لیکن آج بات کر کے ہی دم لوں گا۔ بس تم رشتے والوں کو ہاں نہ کہہ دینا۔ شجی نے فوراً منت کی تھی۔ اس کا مزاج پل بھر میں بدلتا تھا، اور کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ اچھا چلو لاؤ میرا دوپٹہ دو، میں نے اٹھلا کے کہا۔ شجی نے دوپٹہ پکڑاتے ہوئے اتنی تیزی سے میرے منہ پہ ہاتھ مارا کہ میری لپسٹک ہونٹوں سے پھیلتی ہوئی گال تک چلی گئی۔ سرخ رنگ کی لپسٹک اس انداز میں پھیلی کہ میں لاکھ اسے چھٹاتی تو بھی منہ سے دھبا نہ جاتا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے غصے میں پھر پوچھا۔ وہی کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا۔ بے وقوف ہو کیا؟ اتنا تیار ہو کے ان کے سامنے بیٹھو گی تو وہ ہاں ہی کریں گے نا تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا۔ سج سنور کے تو ایسے جا رہی ہو جیسے بڑی محبت کی شادی ہو رہی ہے۔ شجی نے میرا حال بگاڑ دیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ اماں نے جو میرا چہرہ دیکھا تو ان کی تو چیخ نکل گئی۔ وہ ابھی گلاب جامن لے کر گھر میں داخل ہوئی ہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تیرے منہ کو مہک؟
اماں وہ میں چھت پہ گئی تھی تو اچانک میری آنکھوں میں مٹی چلی گئی، وہ اسے ہٹانے کی کوشش میں ہاتھ لگ گیا، لپسٹک پھیل گئی، پتہ ہی نہیں چلا یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں تو بڑا اچھا تیار ہوئی تھی۔ میں نے اماں کے سامنے معصوم بننے کی پوری اداکاری کی۔ جا جا کے چھٹا اسے۔ اماں یہ نہیں چھوٹے گی، بہت پکی والی ہے، منگل بازار سے پورے 150 روپے کی خریدی تھی، 2 دن سے پہلے تو یہ ہونٹوں سے بھی نہیں ہٹتی، اور اب تو پورے گالوں تک آ گئی ہے۔ میں نے رونی صورت بنائی۔ ارے وہ کھولنا، وہ منہ یوٹیوب دیکھ، اس میں کوئی نہ کوئی بھوتنی ہوگی جس نے ایک ویڈیو ڈال رکھی ہوگی اس کو چھٹانے کے لیے، اسی کو دیکھ کے چھٹا لے۔ ویسے تو سارا دن اسی میں غرق رہتی ہے، کیا پکانا ہے، کیسے میک اپ کرنا ہے، سب کچھ اسی سے تو سیکھتی ہے، پھر یہ سیکھ لے کہ اس مصیبت کو منہ سے کیسے چھٹانا ہے۔ جی اچھا اماں، ابھی کرتی ہوں۔ میں نے فوراً تابعداری سے سر ہلایا اور کمرے میں جاتے ہی اس پھیلی ہوئی لپسٹک کو مزید پھیلانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد مہمانوں کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر اماں نے آواز دی، مہک آجو بیٹی، مہمان آئے ہیں، تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ اماں کی آواز میں اتنی مٹھاس اور نرمی تھی کہ میں حیران رہ گئی۔ کاش کہ اماں ساری زندگی مجھ سے ایسے ہی بات کریں۔ دل نے دہائی دی۔ دوپٹہ سر پہ رکھے میں جیسے ہی ڈرائنگ روم میں پہنچی تو میرا چہرہ دیکھ کر اماں کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی بھی چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئیں۔ سرخ رنگ سے میرا پورا منہ ہی سرخ ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے مہک، یہ کیا کیا ہے؟ اماں ایک دم ہی بول اٹھی۔ وہ اماں غلطی سے صاف کرتے کرتے لپسٹک اور پھیلتی چلی گئی۔ مہمانوں کے آتے ہی میں نے سچی بات کہہ دی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹی، بیٹھ جاؤ، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اس امیر عورت نے ایک نظر گھر پہ اور ایک نظر میرے چہرے پہ ڈالی اور پھر مجھ سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے۔ عجیب و غریب سے سوالوں کے جواب دینے کے بعد ان کے آگے ناشتہ رکھ دیا گیا۔ ٹھیلے کے جلے ہوئے گلاب جامن جن سے کوئلے کی اٹھتی ہوئی بو، مجھے خود انہیں دیکھ کے ابکائی آ رہی تھی۔ مہمانوں کا تو کیا ہی حال ہونا تھا۔ بھابھی کے کویت والے ڈنر سیٹ میں انہیں سب کچھ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے کویت والے ہی ٹی سیٹ میں چائے بھی رکھی تھی، لیکن برا ہو قسمت کا کہ مہمان کے ہاتھ سے ہی ایک کپ چھوٹ کے گر گیا، اور اس سے پہلے کہ میں وہ کپ اٹھاتی یا چائے صاف کرتی، بھابھی چیل کی طرح کمرے سے نکلی۔ کیا ٹوٹا ہے؟ میرے جہیز کے برتن تو نہیں توڑ دیے؟ انہوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ میرے رشتے والے آئے ہوئے تھے۔ مہمان بیچارے ہکا بکا سے کبھی بھابھی کو دیکھتے، کبھی اماں کو۔ اماں نے ان سے جھوٹ کہا تھا کہ میری بہو میکے گئی ہے، کیونکہ بھابھی اپنے حجرے سے نکلتی ہی نہیں تھی، اور اب اماں کا جھوٹ کھل کے سامنے آ گیا۔ نہ صرف جھوٹ کھلا بلکہ چائے کا کپ ٹوٹنے کی وجہ سے ہنگامہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ مہمان تو 2 منٹ میں ہی رفو چکر ہو گئے تھے۔ مجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جبکہ اماں اور بھابھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی بالکل پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں کی طرح جھگڑا کر رہی تھی۔ ویسے تو تم کمرے سے نکلتی نہیں ہو، آج منہ اٹھا کے چلی آئی۔ تمہیں پتا تھا نا میں نے مہمانوں کو کہا ہے کہ تم میکے گئی ہوئی ہو۔ ہاں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے مہمانوں کو منہ دکھانے کا۔ میرا چائے کا کپ کیسے ٹوٹا؟ ارے گھر کی بہویں تو نندوں کی شادی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، تم سے ایک ڈنر سیٹ نہیں قربان ہو رہا۔ میری بہن کی بہو نے تو اپنا سونے کا سیٹ بھی اپنی نند کو چڑھا دیا تھا۔ ہاں تو اسے بھی شادی پہ سونے کا کہہ کے چاندی کا زیور ملا ہوگا نا، اسی لیے اس نے اپنی نند کو پکڑا دیا۔ ارے آپ کے بیٹے سے شادی کر کے میں نے تو پوری زندگی ہی قربان کر دی ہے، بچا کیا ہے میری زندگی میں اب؟ کم سے کم میری چیزوں کو تو بخش دیں، آپ کی تو نظر ہی گندی ہے۔ بھابھی کی زبان بھی کہاں سکون لینے والی تھی، اور میں خاموشی سے پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ شجی کو میسج کر دیا تھا کہ مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے شجی کا میسج آیا کہ میں اماں سے بات کرنے جا رہا ہوں، تم جائے نماز بچھا کے نفل باندھ لو، یا تو تمہارے لیے رشتہ آ جائے گا یا پھر میرے مرنے کی خبر۔ شجی کی بات پر میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ ایسی بات تو نہ کرو شجی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ کچھ ٹھیک ہوگا۔ اس کی اماں نے تو نہ جانے کیا ہی قیامت ڈھانی تھی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، جائے نماز پر بیٹھ کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لیے۔ محبت بھی انسان سے کیا کیا کروا دیتی ہے۔
میں جو جمعے کے جمعے جائے نماز پہ بیٹھتی تھی، آج منگل والے دن ہی جائے نماز بچھا کے بیٹھ گئی تھی۔ دعائیں مانگتے مانگتے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ہمارے دروازے پہ بھونچال آ گیا۔ اماں اور بھابھی کا جھگڑا جو ابھی جاری تھا وہ رک گیا اور اماں فوراً دروازے پہ گئیں۔ وہاں سے شجی کی اماں چیختی چنگاڑتی گھر میں داخل ہوئیں۔ ارے جادوگرنیوں، میرے اکلوتے بیٹے پہ جادو کر دیا تم لوگوں نے۔ میں بیوہ عورت، میں نے ساری زندگی قربانیاں دے دے کے اپنا بچہ پال پوس کے اس لیے بڑا کیا تھا کہ تم لوگ کالا جادو کر دو اس پہ۔ شجی کی ماں کی آوازوں نے پورے گھر کی دیواریں تک ہلا دی تھیں اور اماں غصے کے عالم میں کہہ رہی تھیں کہ ہم کیا کالا جادو کریں گے، 4 گلاب جامن کیا منگوائے تمہارے بیٹے نے تو ہمیں بدنام ہی کر دیا۔ کیوں منہ اٹھائے چلی آ رہی ہو ایسے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے؟ ارے گلاب جامن، تمہاری اس چلاکو بیٹی نے اسے نہ جانے کون سا میٹھا کھلایا ہے جو اس کے بس میں آ گیا ہے، کہتا ہے مہک سے شادی کرے گا۔ اب سمجھی میں، تم کیوں معافی مانگنے آئی تھی؟ میرے بیٹے کو جو اپنے قابو کرنا تھا۔ شجی کی ماں نے پٹاخہ پھوڑا تھا اور اب چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ اماں اور بھابھی بالکل خاموش تھی اور میں دروازے کی اوٹ سے جھانک کے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ شجی اپنی اماں کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اماں، رشتہ ڈالنے کی بات کی تھی میں نے، ہنگامہ ڈالنے کی بات نہیں کی تھی، وہ دھیرے سے منمنایا۔ ارے تو چپ کر، تجھے نہیں پتا کتنے چلاک ہیں یہ لوگ۔ پہلے ہماری دیوار کو اپنی دیوار کہہ رہے تھے، اب تجھ سے مہک کی شادی کروا کے ہمارے گھر کو اپنا گھر کہیں گے۔ ویسے بھی تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، یہ ہمارا گھر ہتھیانے کے چکر میں ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بات؟ اماں خدا کا خوف کرو، جیسے تجھے کچھ نہیں پتا ویسے انہیں بھی کچھ نہیں پتا۔ میں اور مہک ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتی؟ ارے بلاؤ اس چھٹانک بھر کی چھوکری کو جس نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ لڑکے لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، یہاں لڑکی نے ہی میرے بیٹے کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے۔ اب سمجھ میں آیا مجھے یہ چھت کے اتنے چکر کیوں کاٹا کرتا تھا۔ اماں میں مہک سے محبت کرتا ہوں۔ شجی بالکل آہستگی سے منمنا رہا تھا کہ کہیں توپوں کا رخ اس کی طرف ہی نہ پلٹ جائے۔ ابھی نکالتی ہوں تیری محبت کا جنازہ، صبر تو کر۔ مہک، ارے مہک، کہاں مر گئی ہے؟ باہر نکل۔ شجی کی ماں کی آواز نے میرا تو دل ہی بند کر دیا۔ ہانپتی کانپتی میں کمرے سے باہر نکلی۔ بتا تو، شجی سے محبت کرتی ہے؟ تو نے پھنسایا ہے اسے اپنے جال میں۔ شجی کی اماں اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھیں اور ساتھ ہی میری اماں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دونوں کا چہرہ دیکھتے ہوئے میں نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا اور میری اماں نے چپل اٹھا کے وہیں مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ارے چاچی کیا کر رہی ہیں، اسے کیوں مار رہی ہیں؟ شجی بیچ میں آیا، اس کی محبت نے جوش مارا، اسی لیے اماں نے 2 جوتے اسے بھی لگا دیے۔ دفع ہو جا یہاں سے، تجھے دوں گی میں اپنی بیٹی، شکل دیکھی اپنی، معمولی سی نوکری کرتا ہے، 60 گز کے گھر پہ تیری ماں اتنا اتراتی ہے جیسے 600 گز کا محل ہو۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ تم لوگ میرے گھر سے، اور تم کیا اپنے بیٹے کا رشتہ ڈالو گی، میں تمہیں کبھی اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دوں گی، جاؤ یہاں سے، چلو۔ اماں نے شجی کی اماں کو انگلی دکھا کے بھگایا، وہ بھی شجی کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتی ہوئی باہر نکل گئی، اور واقعی میری محبت کا جنازہ اٹھ گیا تھا۔ اماں کا تو بس نہیں چل رہا تھا میرا گلا دبا دے۔ وہ تو بھلا ہو زین بھائی کا کہ وہ موقع پہ آ گئے۔ اماں کیا کر رہی ہیں؟ جوان بیٹی کو ایسے کون مارتا ہے؟ ارے بہن کے کرتوت تو سن، وہ شجی کی ماں آئی تھی جھگڑا کرنے۔ شجی نے کہا ہے کہ وہ اور مہک ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کریں گے۔ بتاؤ تو صحیح، سارے زمانے میں وہی نکما کام چور شجی ہی رہ گیا تھا۔ اس کی ماں کی زبان دیکھی ہے، اور شجی خود کون سا کم ہے، ابھی شام کو ہی مجھ سے بدتمیزی کر کے گیا ہے۔ اماں نے زین بھائی کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ بھائی نے کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھا اور میری جان نکل رہی تھی۔ بھائی کے سامنے تو ویسے ہی مجھے خوف آتا تھا۔ مہک، تم سچ میں شرجیل سے محبت کرتی ہو؟ زین بھائی کے لہجے میں بہت نرمی تھی۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔
جی بھائی۔ زین بھائی پوری طرح خاموش ہو گیا۔ سن لیا؟ کیسی بے شرم ہو گئی ہے، بھائی کے سامنے محبت کی بات کر رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں جلد اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے منہ پہ کالک پوت دے۔ اماں ہر وقت جذباتی نہ ہوا کر، تیرے اور چاچی کے جھگڑے کو تو اپنے تک رکھ، شجی اور مہک کو اس میں شامل نہ کر۔ زین بھائی نے ایسی بات کہی کہ میں حیرت سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اگر دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کیا برائی ہے اس رشتے میں؟ زین بھائی نے شجی کا اور میرا ساتھ دیا، اور یہ بات میرے ہوش اڑا دینے کو کافی تھی۔ میرے تو کانوں کو ہی یقین نہیں آیا تھا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو ان کے رشتے کی بات کر رہا ہے؟ زین تیری اور شجی کی بھلا کب بنتی ہے؟ ہاں تو اماں میری اور شجی کی نہیں بنتی، مہک اور شجی کی تو بنتی ہے نا، بچپن سے دوست ہیں، ساتھ پلے بڑے ہیں۔ شجی ہمیں اور ہمارے شجرے کو اچھی طرح جانتا ہے، اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اچھا ہے نا، بیٹی آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ شجی جیسا بھی ہے، بد کردار یا بد فطرت نہیں ہے۔ یہ سارے جھگڑے تو تمہارے اور چاچی کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ مجھے تو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑے بھائی کو بٹھا کے پوچھ لو اور ابا کو بھی۔ ارے کیا پوچھ لوں؟ میں نے تیری چاچی کو کھڑے کھڑے باہر نکال دیا ہے، اور وہ کون سا رشتہ لانا چاہتی ہے؟ وہ تو یہاں ہمیں جادوگر ٹھہرانے آئی تھی۔ اماں تم ابا اور بھائی سے بات کرو، شجی اور اس کی ماں کو میں دیکھ لوں گا۔ اگر شجی کو واقعی ہماری مہک سے محبت ہے تو وہ چاچی کو خود منائے گا۔ مہک تم شجی سے بات کرو اور کہو کہ اپنی اماں کو رشتے کے لیے راضی کرے، ان سب کو میں دیکھ لوں گا۔ بھائی کی بات سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جس بھائی کو میں بہت سخت اور ظالم سمجھتی تھی، آج وہ اس موقع پہ میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی بھائی کہنے لگے، ارے پگلی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں کا تو کام ہی ہے روز روز جھگڑا کرنا، سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں، اسی کا ہی یہ نتیجہ ہے، یہی سب تو سیکھتے ہیں۔ بھائی نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اپنے کمرے میں چلے گئے، اور میں تیزی سے کمرے میں آ کے شجی کو کال ملانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے فون اٹھایا اور میں نے ساری بات اسے سنا ڈالی۔ اسے تو جیسے نئی زندگی مل گئی۔ تو فکر نہ کر یار مہک، اماں سے میں بات کر لوں گا۔ دیکھا میں نے کتنی بات کر لو گے، زبان تک تو کھل نہیں رہی تھی، منمنا رہے تھے تم اپنی اماں کے سامنے۔ مجھے اس کی بھن بھن کرتی آواز یاد آ گئی۔ ڈر تو لگتا ہے نا یار، اب تمہاری اماں کو ہی دیکھ لو، کیسے چپل اٹھا کے تمہیں مارنا شروع کر دیا۔ شجی ایک دم ہی ہنس پڑا، بہت بے شرم ہو تم، تمہاری محبت میں مار کھائی ہے میں نے اور تم مذاق اڑا رہے ہو میرا۔ ارے نہیں جانے من، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، بس سمجھ لو کل ہی اماں رشتہ لے کے آ جائیں گی، میں نے آپ ہی کو ان کے سسرال سے بلا لیا ہے، اماں کو وہی راضی کریں گی۔ شجی نے یہ نیا طریقہ ڈھونڈا تھا، اور یہ سن کے مجھے تسلی ہو گئی تھی، کیونکہ شجی کی اماں اپنی بڑی شادی شدہ بیٹی کی ہر بات سنتی تھی، اور زوبی آپی سے میری کافی اچھی دوستی تھی۔ پھر اگلے دن وہ ہوا جو میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ شجی کی اماں منہ بسورے مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے ہمارے گھر چلی گئیں۔ زین بھائی نے رات کو ہی ابا اور بڑے بھائی سے بات کر لی تھی، ان دونوں کو بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ تو دونوں گھروں کی عورتیں تھیں جنہوں نے جھگڑوں کی پٹاری کھول رکھی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پوری طرح خاموشی تھی۔ میں اپنی اماں کے برابر میں بیٹھی تھی، شجی کی بہن زوبی اپنی اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چاچی ہم مہک کا رشتہ لے کے آئے ہیں، زوبی نے ہی بات چھیڑی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی اماں سے کہو آئندہ ہماری طرف کچرا نہ کریں۔ اماں نے بے پر کی بات کی، اور میں نے غصے سے اماں کو دیکھا۔ ارے پرانی باتوں کو بھول جائے نا چاچی، نہیں کرتی اماں آپ کی طرف کچرا۔ میں نے جلدی سے اماں کے ہاتھ پہ چٹکی کاٹی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں کہنے کی کوشش کی، خدا کے واسطے اب تو بس کر دیں۔ شجی کی اماں نے خود اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے مٹھائی کھلائی، اور پھر میرے سر پہ دوپٹہ اڑاتے ہوئے انہوں نے میرا اور شجی کا رشتہ پکا ہونے کی خبر بھی دے دی۔ اماں کو تو پہلے ہی میں نے خاموش کروا دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں جب ناشتے کی ٹیبل سجی تو شجی کی اماں کی آنکھیں پھیل گئی۔ ٹھیلے والے گلاب جامن منگوائے ہیں، وہ کہے بنا نہ رہی،
اور میں خاموشی سے نظریں چرا گئی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ یہ کل والے مہمانوں کے بچے ہوئے ہیں تو نہ جانے کیا ہوتا۔ زوبی نے اپنی اماں کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ ارے ہمیں دیکھو، ہم کتنی بڑی مٹھائی کی دکان سے مٹھائی کا ڈبہ لائے ہیں۔ شجی کا تو بس نہیں چل رہا تھا، جا کے حافظ کی مٹھائی لے آئے۔ وہ تو میں نے ہی بڑی مشکل سے اسے روکا۔ اور تمہاری چاچی کی حرکتیں دیکھو۔ وہ دھیمے دھیمے زوبی کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھیں جو مجھے بھی سنائی دے رہی تھیں۔ خالہ دکان سے کیا ہوتا ہے، ذائقہ تو اس کا بھی بہت اچھا ہے۔ میں نے فوراً ہی بات بنائی۔ شجی کی اماں کو ہم سب خالہ کہا کرتے تھے۔ پھر وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئیں کیونکہ زوبی بار بار انہیں نظروں ہی نظروں سے کچھ بھی کہنے کو منع کر رہی تھی۔ میرا اور شجی کا رشتہ پکا ہو چکا تھا اور وہ میرا منہ میٹھا کروا کے جا چکی تھی۔ شادی کے لیے 2 سال کا وقت لیا گیا تھا کیونکہ مجھے گریجویشن کرنا تھا اور شجی کی نوکری بھی بہت اچھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ 2 سال میرے لیے تو صدیوں برابر تھے کیونکہ ان 2 سالوں میں میرے اور شجی کی ماں کے کتنے جھگڑے ہونے تھے یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ رات ہوتے ہی شجی کا میسج آیا، وہ مجھے چھت پہ بلا رہا تھا۔ میں چوری چھپ کے سیڑھیاں چڑھنے لگی تو زین بھائی کی نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ تم پھر اتنی رات کو چھت پہ جا رہی ہو؟ کہا ہے نا بھوت پریت چمٹ جائیں گے۔ پھر ایک دم ہی وہ خاموش ہوئے۔ او اچھا، انہیں جیسے سمجھ آ گیا کہ میں چھت پہ کیوں جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے لیکن جلدی نیچے آ جانا، وہ خود ہی کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اپنے بھائی کی اس محبت پہ مسکرا اٹھی۔ میں نے تو ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ بھائی بہت سخت اور ظالم ہوتے ہیں جو بہنوں کے جذبات کو نہیں سمجھتے، لیکن میرے بھائی نے ثابت کر دیا تھا کہ بھائی سے زیادہ محبت کرنے والا انسان اور کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح انہوں نے اماں کو شجی کے رشتے کے لیے راضی کیا تھا اور بھائی اور ابا سے بات کی تھی، وہ واقعی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ میں چھت پہ پہنچی تو شجی پھر کلفی لیے گنگنانے بیٹھا تھا۔ اب یہ نہ کہنا کہ میری کلفی نہیں لائے ہو، میں نے ناراضگی سے کہا۔ نہیں لایا ہوں، یہ لو، یہ کھاؤ نا۔ اس نے فوراً اپنی کھائی ہوئی کلفی میری جانب بڑھائی۔ مجھے نہیں کھانی شجی۔ یار تم کتنے نخرے کرتی ہو۔ وہ ایک دم روٹ کے میرے قریب آیا۔ کھاؤ نا میری رانی۔ اس نے پھر کلفی میری جانب بڑھائی۔ نہیں کھانی مجھے، میرا موڈ خراب ہوا تھا، میں ایسے کسی کے منہ کا کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ محبت نہیں کرتی مجھ سے؟ شجی ایک ادا سے پوچھ رہا تھا۔ کرتی ہوں نا، جبھی تو منگنی کی ہے، دیکھا نہیں کتنے جھگڑے ہوئے ہیں۔ ہاں تو پھر یہ کلفی کیوں نہیں کھاتی؟ محبت کرتی ہو تو ثابت کرو۔ شجی نے اپنی کھائی ہوئی کلفی میرے منہ کے آگے کر دی۔ میرا دل چاہا سر پیٹ لوں۔ محبت ثابت کرنے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ لیکن شجی کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا۔ اس کی خوشی کی خاطر میں نے آہستگی سے کلفی کا ایک بائٹ لے لیا۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے ہی کھل اٹھا۔ یہ ہوئی نا بات، اب ہماری محبت پوری ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور سے ہنسا اور میں نے اسے دھکیل کے پیچھے کیا۔ تم کب بڑے ہوگے شجی؟ جب تم ہمارے بچوں کو بڑا کرو گی نا تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی بڑا ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر چھت کی منڈیر پہ بیٹھ گیا اور اپنے برابر میں اشارہ کرتے ہوئے مجھے بھی بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ خوبصورت ٹھنڈی ہوائیں چاروں طرف محبت کے گیت گنگنا رہی تھیں اور میں نے نظر بھر کے شجی کو دیکھا جو اپنی ہی مستی میں مست کلفی کھانے میں مگن تھا۔ ساتھ ساتھ میری طرف بھی کلفی بڑھاتا اور میں بھی ایک آدھ بائٹ لے لیتی۔ میری نظریں بس اس کے روشن چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ وہ بہت ہی معصوم اور کھلنڈرا سا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار مشکل لفظوں سے نہیں کیا تھا۔ وہ بار بار آئی لو یو نہیں کہتا تھا، بلکہ اس کی محبت کا اظہار بہت ہی مختلف تھا۔ کبھی وہ میرے بال کھینچتا، کبھی میری ناک دبا دیتا، کبھی میرے کانوں کو کھینچ دیتا، کبھی میرا دوپٹہ پکڑ لیتا، کبھی میری انگلیوں سے کھیلنے لگتا۔ میں نے بہت بار سوچا کہ وہ اپنے لفظوں سے مجھے اپنی محبت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آنے لگا کہ محبت کبھی لفظوں میں بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ محبت تو انسان کے ہر انداز سے چھلکتی ہے۔ شجی کے لفظوں میں بھلے ہی محبت کی چاشنی نہ تھی، لیکن اس کے ہر انداز میں محبت تھی۔
اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، مسکرانا اور میری طرف دیکھنا، سب کچھ ہی تو محبت تھا۔ میں دھیرے دھیرے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک دم چٹکی بجا کے کہنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگا دو گی کیا؟ اور میں زور سے ہنس پڑی۔ کیا بتاتی کہ میرا دل کس لے پر دھڑک رہا ہے۔ میں نے شجی کا ہاتھ تھام لیا۔ چاند دیکھ رہے ہو کتنا مکمل لگ رہا ہے؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ شجی نے ایک نظر چاند پہ ڈالی، کہنے لگا، مجھے تو داغدار دکھتا ہے، دیکھو تو کتنے کھڈے ہیں۔ اس کی بات پہ بے اختیار ہی میری ہنسی نکلی تھی۔ وہ واقعی رومانٹک باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ شجی کبھی تو رومانٹک باتیں کیا کرو، میں نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا تھا۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ ہمارے پہلے بچے کا نام کیا رکھو گی؟ وہ ایک دم ہی منڈیر سے اچھل کے نیچے اترا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اور میں نے سر پکڑ لیا۔ یہ رومانٹک بات ہے؟ شجی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل، رومانس کے بعد ہی تو بیبی آئے گا نا، اس لیے فی الحال یہی رومانٹک بات ہے۔ شجی کی بات پہ میں خود ہی شرما گئی۔ جا رہی ہوں میں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں واپسی کے لیے پلٹی۔ اچھا بات سنو۔ ہاں بولو۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی محبت بھرا جملہ آئے گا۔ اپنی اماں کی چپل کھاتے ہوئے تم بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شجی کی بات میں نے چپل اتار کے واپس اس کی جانب پھینکی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی چھت پھلانگ گیا تھا اور میں سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئی تھی۔ آنے والے 2 سال ایسے ہی گزرنے تھے، اور شاید باقی کی ساری زندگی بھی۔ شجی کے ہمراہ میں ہمیشہ ہی بہت خوش رہتی تھی۔ روٹھنا منانا ہماری محبت کا خاصہ تھا۔ شجی کو لفظوں سے کھیلنے کا ہنر تو نہیں آتا تھا، لیکن وہ اپنی معصومیت سے ہر بار میرا دل جیت لیا کرتا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ پھر اماں کی چیخو پکار سے کھلی۔ دیکھو تو شجی کی اماں کو کل میں نے کہا بھی تھا کچرا ہماری طرف نہ کرنا، لیکن صبح اٹھتے ہی اس نے کینوں کے چھلکے ہمارے دروازے پہ ڈال دیے۔ اماں کی آواز پہ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی اور ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ یہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ ساتھ ہی شجی کی رات والی باتیں یاد آئیں تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی بکھر گئی۔ زندگی اسی اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ ویسے ایک بات پوچھوں، کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ محبت کا اظہار لفظوں سے نہیں کیا جاتا، بلکہ محبت تو محبوب کے ہر انداز سے جھلکتی ہے؟